کو اولاد عطا فرمائے، جن کی اولادیں مولا سب کی اولادوں کو حیات جاویدانی عطا فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رہے محمد و آل محمد کے لیے، موت آئے محمد و آل محمد کے لیے، یہ ذکر اسی طرح قائم و دائم رہے، ہم سب کو مل کے عبادات کرنے کی، ذکر کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات۔ مومنین کرام، ظاہر ہے کہ قبلہ مولانا دروس کے ایکسپرٹ ہیں اور بڑے اہم موضوعات پر یہ آپ کے سامنے درس کہتے ہیں اور آپ ان کو بہت سنتے ہیں۔ میں رات ہی آیا ہوں تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا، مولانا صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کل پروگرام ہے، تو میں نے کہا چلے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ نے کچھ کہنا ہے، میں نے کہا کوئی مجلس وغیرہ پڑھاتے تو زیادہ اچھا تھا، یہ کام تو آپ کرتے رہتے ہیں، بہرحال چلے میں بھی کچھ کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ دو چار جملے کہیں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کا حصہ ہے جو ساری دنیا پڑھتی ہے، تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ قول و فعل کا تضاد نفاق کو جنم دیتا ہے۔ اب تو ٹی وی پر بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے اور ڈاکٹر کیا نام ان کا عامر لیاقت نے ان کے حوالے سے بتایا کہ حضور سے پوچھا گیا، توجہ فرما رہے ہیں، چند جملے میں نے کہنے ہیں، مکمل درس تو مولانا نہیں پڑھیں گے۔ موضوع بھی مجھے بیٹے نے بتایا کہ انہوں نے رمضان کے بارے میں لکھا۔ ایک صلوات باواز بلند پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد۔ چلیں، یہ مجلس میں نہیں آتے تو درس میں کیسے آگے آئیں گے؟ تو بتایا گیا کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، میرے پہلے جملے پہ توجہ کریں گے تو اگلے جملے سمجھ میں آئیں گے۔ تقولون ما لا تفعلون پر بات ہو رہی ہے، کیوں کہتے ہو وہ جس پر عمل نہیں کرتے؟ وہ کہنے ہی نہیں چاہیے جس پر عمل نہ ہو سکے، بندہ منافق لگتا ہے، اور منافق کا علی سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ٹی وی پہ یہ کہا، آن دا ریکارڈ بات ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، سرکار یہ بتائیے کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ تو حضور نے صحابہ کرام کو بتایا، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اسی ذیل میں مومن اسے کہتے ہیں عزیزان محترم جو
کہے اس پر عمل کرے. اہل بیت کا شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو کہے اس پر عمل کرے. سنی سنائی بات نہیں کہنا چاہیے. رمضان مبارک کے بارے میں ماشاءاللہ لاتعداد دروس سن چکے ہو. سارے صاحبان قاری قرآن بھی ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہو. اور رمضان میں بندہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کسی کا مرحوم ہوتا ہے, اسے قرآن بھیجا جاتا ہے, قرآن ارسال کیا جاتا ہے, اور بھیجی وہی چیز جاتی ہے جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے جو قبول ہوتی ہے. ہم شیعہ ہیں, ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. مزاج بنا رہا ہوں کچھ کہنے کے لیے. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. رمضان کا موسم ہے اور قرآن کا موسم ہے. جسے رمضان میں بسم اللہ رمضان میں قرآن پڑھنا اور سننا نہیں آتا, وہ کب سنے گا اور پڑھے گا؟ یہ قرآن کا موسم ہے. قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. قرآن ہماری پہچان ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں, قرآن ہماری, رمضان کی بات کر رہی ہے کہ یہ موسم قرآن ہے اور قرآن ہماری پہچان ہے. ہمارے امام وہ ہیں جو بغیر دھڑ کے نو کے نیزہ پہ قرآن سناتے رہے ہیں. صلوات بھیج دے بآواز بلند اللہم. بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن ورثہ ہمارا ہے, میراث ہماری ہے. ہمارے بزرگوں نے قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھا ہے, مگر ہمارے یہاں قرآن کا رواج نہیں ہے. خوش آمدی پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. مولانا بڑی زحمت کرتے ہیں, مولانا بڑی محنت کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود قرآن پر لوگ متوجہ نہیں ہوتے. آپ کو ایک جملہ, مدینے والوں کا نام لے کے روتے ہو. 28 رجب کی مجلس کی ہوگی کہ سیدوں نے مدینہ چھوڑا ہے. آپ کو پتا ہے باہر سے لوگ جب مدینے آتے تھے انہیں ایک ایک دروازہ نوک کر کے بجا کے نہیں پوچھنا پڑتا تھا یہ علی کا گھر کون سا ہے, حسن کا گھر کون سا ہے, حسین کا گھر کون سا ہے, سجاد کا گھر. جس گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے یہ محمد و آل محمد کے گھر ہیں. مگر قصور آپ کا بھی عزیزان محترم نہیں ہے. آپ نے ممبروں پہ ان کو بٹھا دیا ہے جنہیں قرآن نہیں آتا. میں ابھی آیا ہوں, رات کو پہنچا ہوں. یہ 6 مہینے میرا بڑا واسطہ رہا ہے صاحبان ممبر سے. قرآن نہیں آتا اور جو پڑھتے ہیں بڑی ڈھٹائی سے غلط پڑھتے ہیں. کہاں جا رہی ہے یہ قوم؟ پیغمبر نے فرمایا میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ علم وعلی بابھا. تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے. یہ علم کا مذہب تھا, علم رخصت ہو گیا. علیہ السلام. یہ قرآن کا مسلک تھا, قرآن دور ہو گیا. سارا سال جو ڈاکٹر کے قریب نہیں جاتے, رمضان سے پہلے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ روزہ چھوٹ جائے. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. جی یہ نسخے پوچھتے ہیں کہ روزہ کیسے چھوٹے گا, کیسے بچیں گے. کیا ہو گیا؟ بسم اللہ آئیے جی. کیا ہو گیا اس قوم کو جو 12 اور 14 کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتے, ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہیں. جی یہ موسم ہے قرآن کا جو اب بھی نہیں پڑھے گا کب پڑھے گا. یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے جو اب قرآن نہیں پڑھے گا کب پڑھے گا. اگر قصور آپ کا نہیں ہے, قصور آپ کا نہیں ہے, آپ نے نبی اور علی کے ممبر ان کے حوالے کر دیا ہے جن کو قرآن نہیں آتا.
اور فاخرانہ انداز سے کہتے ہیں میں خوش آمدی پہ کروڑا لعنت کرتا ہوں. بڑی سوچ سمجھ کی بات ہے. میں نے جتنی دیگیں پکائی ہے, میں نے جتنی بڑی نیاز دے دی ہے, میں نے یہ وقت شریعت کا مسئلہ ہے. کپڑا نجس ہو نماز نہیں ہوتی, پانی نجس ہو وضو نہیں ہوتا, اور پیسہ نجس ہو نیاز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں بہت جلدی نوٹوں کو چھینا جاتا ہے بانی مجلس سے. توجہ فرمائے عزیزان محترم, یہ ماتم کا مقام ہے. پھر وہ بعد میں کہتے رہتے ہیں اینے پیسے لے گیا اینا پڑھیا تو نسو. توجہ ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں گیا 6 منٹ پنجابی آ رکھا کرو یاد. ہاں جی, پیسے بڑے لے گیا پڑھیا تو اینا نسو. بخاری صاحب انہوں کو تسی ڈکو. میں کہ جو تسا کدو خمس والے پیسے دیتے ہیں, صلوات پڑھ بآواز بلند. توجہ ہے کہ نہیں؟ بآواز بلند صلوات پڑھو, اپنی ہوش کو قائم رکھ کے پڑھو. تمہارا بھی تو ویسے ہی پیسہ ہے جیسے گیا ہے. یار حیران کن بات ہے, رمضان کی بات ہے, تربیت ہے اصل میں. یہ منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں, تربیت ہے اصل میں. روزہ رکھ لیا, خاندان میں بھوکے, تمہارا روزہ نہیں ہے. فیملی میں بھوکے لوگ ہیں, تمہارا روزہ نہیں ہے. اڑوس پڑوس میں بھوکے لوگ ہیں, تمہارا روزہ نہیں ہے. تربیت, یہ مدارس, یہ جو مدارس, یہ اسلامک سینٹر تربیت کے لیے ہوتے ہیں. جیسا انسان آئے ویسا پلٹ جائے تو کیا آیا. یہ خالی نظر و نیاز کی بات ہی, متوجہ رہنا ہے. 2 جملے سننا مجھ سے. یہ باتیں کوئی نہیں کر سکتا عزیزان محترم. لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ باتیں کریں گے فیس کٹ جائے گی. شرم آنا چاہیے, رزق وہیں سے آتا ہے جہاں سے موت آتی ہے. اگر ایمان قائم ہو, آل محمد کو ہم نے صرف نعروں اور ماتم کے لیے نہیں مانا تھا, ان کی قربانیاں ہیں, قربانیاں ہیں. جس علی کے نعرے لگا لگا کہ ہم تھکتے نہیں. میری بھی 48 سالہ خطابت ہے جس کا نچوڑ میں دے رہا ہوں آپ کو. خطابت یہ جتنے آج کل رنگ برنگے پھر رہے سب کو میں جانتا ہوں. جن کی سیڑھیاں یاد کر کے سناتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں میں. افسوس ہوتا ہے, خدا گواہ ہے, قوم کہاں جا رہی ہے. ہمارے اہل سنت کئی پڑھے لکھے لوگ وہاں مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب کتوں دینے. میں کہ جی میں کو بھیجا جی, میرے کو پوچھ دیو. اے نہیں جی, میں لوگوں نے ڈکنا نہیں. اتوں کا بندہ اپنا اتوں کا انچارج ہے, وہ فون نہیں. صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی. میں توجہ رہنا. اور جب بات کرو تو کہتے ہیں یہ آپ کہاں کی باتیں کرتے ہو, کہ کیڑا قرآن کیڑی نماز. شرم آنا چاہیے. اگر رمضان میں کوئی تربیت حاصل نہیں کر سکتا, 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے کی بھوک پیاس نکالنے کے بعد اپنی تربیت نہیں کر سکتا, اسے کچھ اور کرنا چاہیے. میں نے ایک جملہ بھی پاکستان میں بہت جگہوں پر کہا ہے, اور آج پہلے دن یہاں پر کہہ رہا ہوں, بات کا مجھے پتہ نہیں ہے. میں منکر ولایت علی پر بھی لعنت کرتا ہوں اور منکر صوم و صلات پر بھی لعنت کرتا ہوں. کوئی توجہ فرما رہے ہو جن جو بیدار بیٹھے ہو؟ نعرے علی کے, نماز کی مخالفت, یہ سوچنے کی باتیں ہیں. بڑی ذاکری میں کر چکا, 48 سال کر چکا ہوں. کئی مر گئے, میں تیسری پیڑھی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. میں
لیکن خدا گواہ ہے قبلہ، خدا گواہ ہے، بزرگ علماء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، نجف میں جا کر دیکھا ہے، کربلا میں جا کر دیکھا ہے، ہمارا تو روٹ ہی غلط جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا متقیان۔ میں چاہتا ہوں مولانا کوئی آپ نے میرے ذمہ موضوع لاد گیا، میری تیاری نہیں تھی، لیکن بہرحال میں کم پا لینا خیر انشاءاللہ۔ بہرحال مولا متقیان کے پاؤں میں یہ آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں، کوئی نمیاں گلا نہیں ہوں، سنے سنائے واقعات ہیں۔ میرے طرف دیکھنا جنہیں بات سن کے سمجھنے کی عادت ہے، جن کو پھینک دینے کی عادت ہے وہ بے شک نہ سنے، کان بند کر لیں۔ خدا گواہ ہے پاؤں میں تیر لگ جاتا ہے، یہ باتیں صرف تفسیر صاحب بیٹھے ہو نا، تیر لگ جاتا ہے۔ فطرت انسانی، صحابہ کرام اٹھتے ہیں تیر نکالنے کے لیے، فطرت انسانی، جبلت انسانی، بشریت کا تقاضا کہ درد ہوتا ہے، سرکار کراتے ہیں، رسول فرماتے ہیں رک جاؤ، وہاں تک سارے میرے جملہ سننے کی کوشش کرنا، رک جاؤ، علی کو نماز میں جانے دو۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ سچا رسول کہہ رہا ہے علی کو نماز، علی نماز میں جاتے ہیں، تیر کھینچ لیا جاتا ہے۔ پھر وہی صحابی کہتے ہیں کہ سر یا علی درد کتنا ہوا، کیا لمٹ تھی، کوئی درد ہوا؟ فرماتے ہیں کون سا درد؟ کہا تیر نکل گیا۔ کہا بیوقوف تو نہیں ہو، درد جب ہوتا جب میں یہاں ہوتا، میں تو وہاں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نماز ہے بھائی جس کی مخالفت صاحب خدا گواہ ہے، میں مولا کے ممبر پہ، یہ لکڑی کا ممبر نہیں، مولا کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں عباس کے علم کو لکڑی اور کپڑا نہیں سمجھتا، علم کو ہاتھ لگاتے ہوئے سوچ کے لگاتا ہوں کہ میں عباس کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ ہم بہت غلط جا رہے ہیں، بہت غلط جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، خدا را حسین کا واسطہ اپنی تربیت کر لو، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو۔ کسی وقت بھی امام زمانہ کی آمد ہو سکتی ہے، ہمارا اتنا تو منہ ہونا چاہیے کہ ہم امام کے سامنے جا سکیں، اتنا تو منہ ہونا چاہیے کہ ہم امام کے سامنے جا سکیں۔ کوئی برڈن نہیں ہے، مولانا سخاوت صاحب کا یہ چارٹ نہیں ہے، یا ان کا اعلان نہیں ہے کہ روزے رکھو۔ قرآن اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مولانا بیٹھے کتبہ ماضی مجہول ہے، تم پر ایسے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر تھے، تم پر کوئی علیحدہ ٹیکس بوجھ نہیں ہے۔ اب تو پاکستان میں اتنے ٹیکس لگا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اور نواز گورنمنٹ کی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کون کون سا ٹیکس آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی بھوکا 12 گھنٹے رہے، 14 16 18 گھنٹے رہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا نماز چھوڑ دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا اللہ کے گھر جانا چھوڑ دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا صدقہ زکوٰۃ دینا بند کر دے، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اعلان کر کے کہتا ہے کہ روزے تم پر ویسے ہی فرض ہے کہ جیسے پہلی امتوں پر تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ انبیاء کس لیے آتے تھے؟ کارخانے لگانے آتے تھے؟ فیکٹریاں لگانے آتے تھے؟ نہیں، تبلیغ کے لیے آتے تھے۔ لوگ ان کو بھی پتھر مارتے تھے۔ واقعات کا وقت کی تفصیلات کا وقت نہیں، میں ممبر مولانا کے حوالے کروں۔ ان کو بھی لوگ پتھر مارتے تھے کہ تبلیغ نہ کر۔ آج تبلیغ کی بات کرو، پتہ ہے لوگ پڑھیا تو بڑھیا جی بھائی صاحب پہ یہ بجیا گلا نہ کریا کرو، پیسے کٹ جان گے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو نہیں کی تھی، ہوں میں لازمی کراں گا۔ میں اس حسین کا گھر ویکھ کے آیا ہوں، میں پھیرے لانے والا مولوی نہیں، زیارت والا مولوی ہوں۔ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ امتیاز شاہ چلا گیا ہے، دوسرے ہمارے دوست ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، نذیر چٹھا، یہ دونوں تھے۔ میں نے ان سے وہاں پر کہا، کربلا میں کہا، یار کوئی صرف ناشتے اچھے دیکھنے آئے ہیں ہم لوگ، روٹی اچھی دیکھنے آئے ہیں، اچھے ہوٹل دیکھنے آئے ہیں، کسی اور کام آئے ہیں؟
اور وہ کام کرے. خدا گواہ ہے مولا نے ہمارے اوپر وہیں پہ مور لگی. کوئی مقدس اردبیلی میں نہیں ہوں, میرے بارے میں غلط گمان نہ کرنا کہ میں بڑا کوئی نیک آدمی ہوں, بڑا کوئی مقدس اردبیلی ہوں, یا میں کوئی بڑا ہی وہ ہوں, نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ میں وہ نہیں کہتا جس پر عمل نہیں کرتا, میں نہیں کہتا. اچھا زحمت کو ختم کروں. مقصد کیا ہے؟ یہ رمضان ہے کیا؟ اللہ کیوں روزے رکھوانا چاہتا ہے؟ پہلی امتوں سے رکھوائے, پہلے انبیاء سے پیغام بھجوائے, اب بھی. آخر کیوں؟ کوئی وجہ تو, ریزن تو ہونا چاہیے کہ بندہ 14-18 گھنٹے بھوکا رہے گا تو کیوں رہے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون, تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. نہیں میرے جملے میں ختم کرنے لگا ہوں. متقی بنانے کے لیے اللہ تم سے روزہ رکھواتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں. روزہ کھلے گا بھی اپنے ٹائم پہ, میرے ٹائم پہ نہیں کھلے گا. مولانا صاحب کے خطاب کے بعد ہی اذان ہوگی, پھر نماز ہوگی, پھر ہی کھلے گا, پھر ہی کھائیں گے سارے. فی الحال تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں وہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے. تصور سے ویسے بھی ہوائیں آتی ہیں, روزہ خراب ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بابا جبلان محمد والوں. مقصد کیا ہے؟ یہ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. سر اٹھانا, میں جملہ سینوں میں ڈالنا چاہتا ہوں, ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تمہیں بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ کیوں روزہ رکھوا رہا ہے؟ غریب ہے تو روزہ رکھے, امیر ہے تو روزہ رکھے, سارے روزہ رکھیں. کیوں روزہ رکھوانا چاہتا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. چونکہ اللہ جانتا تھا میرا علی وہ ہے, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. اللہ نماز روزے والا بنا کے تمہیں علی کا قریبی کرنا چاہتا ہے. ہائے 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 ہائے. متقی ہوگے تو علی کے قریب جاؤ گے نا. جب تقوی نہیں ہے تو علی کے قریب کیسے جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ نا. اذان و اقامت میں کہتے ہو اشہد ان علی ولی اللہ, کہتے ہو نا, تو خالی زبان سے دعویٰ نہیں ہے, زبان سے دعویٰ نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے, متقی بننا ہے. متقی بننا ہے, علی کے قریب جانا ہے. یہ اللہ کے کتنا بڑا احسان ہے علی کے صدقے میں, ہمیں علی کے قریب لے جانے کے لیے روزے رکھوا رہا ہے. اللہ اکبر. متقی دیکھیں, بات سنیں. کئی دفعہ مسئلے مسائل آتے ہیں, تفصیلات کا بالکل وقت ہی نہیں رہا, پتہ ہی نہیں چلا. مسئلے مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے سونا, زیادہ سونا اچھا نہیں ہوتا, مگر رمضان میں سونا ثواب ہے. ثواب ہے. کتنا عظیم روزہ ہے کہ جس کی سانس بھی عبادت ہے. سانس تسبیح کرتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس مہینے کے دنوں سے افضل ہیں, اس مہینے کے راتوں سے افضل ہیں, اس مہینے کی ساتوں سے افضل ہیں, ساتوں سے افضل ہیں. اس لیے روزہ رکھنا چاہیے کہ, اور خدا گواہ ہے حرام و حلال کے بڑے مسائل ہیں, فقہ کے میں تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے. روزے میں تو جو عبادت کرو گے قبول ہے, چونکہ حرام و حلال کا مسئلہ ہی نہیں رہتا نا. 2-4 گھنٹے کے بعد, کیونکہ بلا ایسے ہی ہے نا, 2 گھنٹے کے بعد ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے, پھر تم خدا سے باتیں کرتے ہو. سانس بھی عبادت ہے. کتنے عظیم ہو المہدی سینٹر میں بیٹھ کے ذکر قرآن, ذکر صوم و صلاۃ سننے والوں, میں ختم کر رہا ہوں. کتنے عظیم ہو کہ سونا بھی عبادت ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھا کے سو جاؤ, جاب پہ نہ جاؤ. بچوں کو رزق لا کر دینا بھی واجب ہے. شریعت ظالموں کی شریعت نہیں ہے.
غیر منصفوں کو شیرت نہیں ہے. عباد لعنت کریں جی، ان کا نام ہی لیتے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر، ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اللہ اکبر، بہت بڑا ثواب ہے. مسئلہ ہی نہیں رہتا. سانس عبادت کمال نہیں ہے، اس کا عدل دیکھو. تم اس کی رضا میں بھوکے پیسے سو رہے ہو. اس نے کہا ایک فرشتے سے جا سرانے بیٹھ کے تسبیح پڑھ. وہ کہہ سکتا تھا فرشتے وہاں کیا کرتے ہیں، کوئی جاب تو نہیں کرتے نا، ان کا کام یہ ہے کوئی سجدے والا، کوئی رکوع والا، کوئی تسبیح والا، توجہ ہے کہ نہیں، دھاگے والے یہاں ہوتے ہیں. یہ وہاں پر سارے. وہ فرشتہ کہہ سکتا ہے مجھے یہ اوپر سے نیچے کیوں بھیج رہا ہے. کہا تجھے پتا ہونا چاہیے میری محبت میں یہ بھوکا سو رہا ہے، جا اس کے لیے تسبیح پڑھ. بس عزیزو، میں اپنی کم علمی کم مائگی کے باوجود کچھ نہ کہہ سکا. مجھے اپنے کم علم ہونے کا احساس ہے. شیعہ جاہل نہیں ہوتے چونکہ ہم کسی ابو جہل کو نہیں مانتے. ہمیں کم علم ہونے کا احساس ہے. بس میری دست اپیل ہے، یہ علم کا مذہب ہے. علم کا دامن تھامو، علم والوں کا دامن تھامو. وہ بیچارے مراج عظام جن کی نسلیں جا کے 80 سال میں جا کے بندہ آیت اللہ العظمیٰ بنتا ہے، ان کو جاہل بٹا جاہل پلس جاہل لوگ، جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو خطبہ نہیں آتا، جن کو کچھ نہیں آتا، جن کی شکل انسانوں والے نہیں ہوتی، وہ ممبروں سے برا کہتے ہیں. میری دست اپیل ہے جو میں دیکھ کے ہوں، میں فنی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو روکو، ان مجتہدین کی محنت ضائع نہ ہو. مجھے ایک شخص کہنے لگا ایک جگہ جانا تھا، میں جان بوجھ کے نہیں گیا. میں نے کہا یار اتنی محنت کر کے جائیں گے، پڑھیں گے جا کر، میرے بعد کوئی نہ کوئی آ جائے گا اور آ کے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرے گا، میں روکوں گا نہیں تو میں عمران بخاری نہیں، میں روکوں گا ورنہ ان کی مجلس خراب ہو جائے گی، میں نہیں جاتا. عزیزان محترم، علم کا مذہب ہے، علم کا دامن تھامو. قرآن کا مذہب ہے، قرآن کا دامن تھامو. بالکل وقت نہیں رہا. قرآن کو اس مہینے میں پڑھو. چلے گئے جانے والے، خالی اپنوں کو یاد نہ کرو. وہ علماء کرام، وہ مجتہدین عظام جنہوں نے محنتیں فرمائی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سورہ بھیج دیا کرو. یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی بکس ہیں، ان کے فرمودات ہیں جو پڑھ کر یہاں تک ہم پہنچے ہیں. آخری جملہ التماس دعا. عزیزان محترم، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا. بڑا کچھ کہنا تھا میں نے، بڑا کچھ کہنا تھا، چھوڑ دیا میں نے. کبھی مواقع ہوئے تو انشاءاللہ بیان کریں گے، ورنہ اوروں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے بڑی خدمت کر لی ہے. قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا. جو بزرگ بیٹھے ہو میری طرح کی عمر کے سفید ریش، ان سے میری اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈلواؤ. سحری کے وقت اٹھاؤ، جتنا مرضی تھا اٹھاؤ، ان کو کہو سحری کرو، بیٹا رکھنا ہے روزہ، آپ اپنا حق ادا کرو. اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کا رواج پیدا کر دو. قرآن ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا پھر کے دیکھ لو، پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، یا قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت کو چھوڑا ہے، یا قرآن کو چھوڑا ہے یا اہل بیت کو چھوڑا ہے. اگر تم نے قرآن کو نہ اپنایا، دنیا تراویح کے نام سے قرآن پہ لپٹ جائے گی. قرآن کو اپنا بنا لیں گے. اس لیے جا کے دیکھو. ابھی میں چیلنج کر کے پہلے دن کہہ رہا ہوں، چیک کرنا ساری مساجد. میرے اہل سنت بھائی بیٹھے، برا لگے تو مجھے معاف کر دینا. چیک کرنا، پورے رمضان میں سب کچھ ہوگا، 10 کو نبی کی زوجہ کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن والے ہیں، اہل بیت والے نہیں ہیں. 15 رمضان کو شبیہ پیغمبر سرکار حسن کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن والے ہیں قبلہ، اہل بیت والے نہیں ہیں. 19 20 21 کو حقیقی خلیفہ رسول کا ذکر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن تھاما ہے، اہل بیت کو نہیں تھمانا ہے.
ہم نے وہ نہیں کرنا تھوڑے ہیں یا زیادہ، ہم نے قرآن کا دامن میں تھاما ہوا ہے، اہل بیت کا دامن میں. ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، اور رمضان میں نہ پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اس کو اپنائیں گے، اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنائیں گے. بس زمانہ پھر کے دیکھ لو، قرآن جیسی کتاب نہ ملے گی، علی جیسا امام نہ ملے گا.